السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ اللہب تجوید کے ساتھ لفظ بلفظ پڑھیں گے۔ تو دیکھیں، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ دیکھیں، یہاں اکثر لوگوں کی یہ غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ وہ پڑھتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب، تو تبت میں تا کو تا میں قلقلہ کرتے ہیں، اور یدا میں چھوٹی مد ہے، چھوٹی مد ادا نہیں کرتے ہیں، اور لہب کی جگہ لہب پڑھتے ہیں یا لخب پڑھتے ہیں۔ تو کبھی ہا کو کھینچتے ہیں، لہب پڑھتے ہیں، تو اس طرح پڑھنا غلط ہے۔ اور وتب کو وتب، یہاں ہم با کو ساکن کرتے ہیں، اور یہ جو ہے حروف قلقلہ میں سے ہیں با، قاف طا با جیم اور دال، یہ 5 حروف قلقلہ کے ہیں۔ تو جب یہ ساکن ہو تو اس میں قلقلہ ہوگا، ایک قسم کی جنبش ہوگی۔ تو حالانکہ با کے اوپر زبر ہے، فتحہ ہے، تو وقف کی وجہ سے، ٹھہرنے کی وجہ سے ہم نے با کو ساکن کیا۔ اور اگر ہم یہاں نہیں ٹھہرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں دوسری آیت کی طرف، تو با کا زبر جو ہے وہ پھر پڑا جائے گا۔ بس سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو دیکھیں، تبت یدا ابی لہب وتب، اس طرح پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ یہاں بھی لوگوں کی عمومی غلطیاں یہ ہوتی ہے، اس طرح پڑھتے ہیں ما اغنا یا ما اعنا پڑھتے ہیں، انہو پڑھتے ہیں، اکثر لوگ انہو عین نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور مالہ کہا جو ہے وہ کھینچتے نہیں ہیں، مالہ پڑھتے ہیں، اور وما کسب پڑھتے ہیں، وما کسب، یہ غلط ہے، اس طرح پڑھنا غلط ہے۔ تو ٹھیک طریقہ یہ ہے، میم الف ما میں چھوٹی مد ہے، 2 الف کی مقدار، اس کو ہم کھینچیں گے۔ غائن کو صحیح طریقے سے ادا کریں گے، غائن، اغنا پڑھیں گے، اغنا، اور یہ عین ہے، انہو نہیں پڑھیں گے، عنہو پڑھیں گے، عنہو، عنہو، مالوہ وما کسب۔ با کے اوپر فتحہ ہے، زبر ہے، تو یہاں ہم نے با کو ساکن کیا ہے، تو اس کا وجہ ہے کہ ٹھہرنے کی وجہ سے یہاں ہم ٹھہر گئے ہیں، وقف کرنے کی وجہ سے با کو ہم نے ساکن کیا، اور اگر ہم یہاں نہیں ٹھہرتے ہیں تو با کا زبر پھر پڑھا جائے گا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس طرح پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے سیصلی نارا ذات لہب۔ یہاں اکثر لوگوں کی کون کون سی غلطیاں ہوتی ہیں، دیکھیں، سیصلی، سین کو سین، وہ تو ٹھیک ہے، سین ہے، لیکن صاد سے بھی سین بناتے ہیں، بس سمجھ آئے گی کہ نہیں؟ اور لام کے اوپر جو ہے کڑی زبر ہے، اس ایک الف کی مقدار، اس کو ہم لمبا کریں گے۔ اور نارن میں را کے اوپر تنوین ہے، یہاں اکثر لوگ نک تک آواز نہیں لے جاتے ہیں، یہاں اخفا ہے، اس میں نک تک آواز لے جائیں گے۔ اور ذات میں ذال جو ہے وہ ذا کی معنی ادا کرتے ہیں، ذاتا پڑھتے ہیں، ذاتا نہیں پڑھتے ہیں۔ تو یہ ذال ہے، ذا نہیں ہے، اس کو ذا نہ پڑھیں، ذاتا نہیں پڑھیں، ذاتا پڑھیں۔ اور لہب ہے، اکثر لاہب پڑھتے ہیں یا لہب پڑھتے ہیں، تو اس طرح پڑھنا بھی ممنوع ہے، اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے۔ باقی نیچے تنوین ہے، 2 زیر ہے، تو ہم نے تنوین کو نہیں پڑھا، کیونکہ ہم نے یہاں
وقف کیا تو وقف کرنے کی وجہ سے، ٹھہرنے کی وجہ سے با کو ہم نے ساکن کیا. اور اگر ہم یہاں نہیں ٹھہرتے ہیں، آگے دوسرے آیت کے ساتھ ہم وصل کرتے ہیں، تو کس طرح کریں گے؟ دیکھیں، لہب وامرأتہ، اس طرح پھر کریں گے. با کا دو زیر جو ہے وہ پھر پڑا جائے گا اور با کو واو کے ساتھ ملائیں گے. اور یہاں اکثر لوگ پڑھتے ہیں وامرأتہ پڑھتے ہیں، وامرأتہ نہیں ہے، کیونکہ حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر فتحہ ہے، کڑی زبر نہیں ہے، اور نہ اس کے اوپر مد ہے. بس سمجھا کہ نہیں؟ ہا کو ہم نے ساکن کیا ٹھہرنے کی وجہ سے، وقف کرنے کی وجہ سے. تو کس طرح پڑھیں؟ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ، اس طرح پڑھیں گے. حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، ہا کو ہم اپنی مخرج سے ادا کریں گے، ہا پڑھیں گے، ہا نہیں پڑھیں گے. اور میم میں غنہ ہے کیونکہ میم مشدد ہے، اور ایک الف کی مقدار ہم اس کو کھینچیں گے، لامہ کریں گے. پھر تا کو جو ہے لام کے ساتھ ملائیں گے، اور ہا طا با کو ہم ساکن کرتے ہیں، اور ہا اور طا کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، تو اس کو ہم زبر ادا کریں گے. اکثر لوگ پڑھتے ہیں حمالات الحطب، پڑھتے ہیں لات الحطب، یہ بھی غلط ہے. اور حطاب پڑھتے ہیں، بعض لوگ پڑھتے ہیں حطب پڑھتے ہیں، طا کی جگہ تا پڑھتے ہیں، تو یہ طا ہے، تا نہیں ہے. اکثر لوگ حطب پڑھتے ہیں یا حطب پڑھتے ہیں، ہا کو بھی اچھی طریقے سے ادا نہیں کرتے ہیں. بس سمجھیں گی نہیں؟ تو اس میں ہا ہے اور طا ہے. بس سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو دیکھیے حمالۃ الحطب، اس طرح ادا کریں گے. حمالۃ الحطب، اس طرح پڑھیں گے. اس کے بعد ہے فی جیدہا حبل من مسد، اس طرح پڑھیں گے. فی کا یا مدہ اکثر لوگ ادا نہیں کرتے ہیں، جیم یا زیر جی کا یا مدہ ہے وہ بھی ادا نہیں کرتے ہیں صحیح. فی جیدہا اس طرح پڑھتے ہیں. اور حب، یہ ہا ہے، ہا کو اپنے مخرج سے ادا کریں گے، حلق سے. با ساکنہ ہے، با کے اوپر سکون ہے، تو سکون کی وجہ سے با کو ایک قسم کی جنبش دیں گے. حب، حب، اکثر لوگ پڑھتے حبلن، حبلن غلط ہے. لام کو میم کے ساتھ ملائیں گے، اور پھر میم کو میم کے ساتھ ملائیں گے. درمیان میں نون سائلنٹ ہے، کیونکہ نون ساکن ہے، اور نون ساکن کے بعد دوسرے حرف پر کیا ہے؟ شد ہے. تو شد کی وجہ سے جو ہے درمیان میں نون کو ہم کیا کریں گے؟ سائلنٹ کریں گے، تو نون نہیں پڑھا جائے گا. اور مسدین، مسدین جو ہے دال کے نیچے دو زیر ہے، تو یہاں ہم نے دو زیر کو نہیں پڑھا، دال کو ساکن کیا ہے، اور اس میں قلقلہ بھی کیا ہے، تو ٹھہرنے کی وجہ سے اس دال کے اوپر سکون آ گیا، ہم نے ساکن کیا. تو کس طرح پڑھیں گے؟ فی جیدہا حبل من مسد، اس طرح پڑھیں گے. تو میرے دوستو، بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، آج میں روانگی میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، میں ایک مرتبہ روانگی کے ساتھ پڑھتا ہوں، آپ میرے پیچھے پڑھنے کی کوشش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب
في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم.